خطبہ نمبر 230 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ۔ عمل کی فضیلت، جد و جہد کی فضیلت اور کچھ زاہدوں کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تقوی الہی ہدایت کی کلید اور آخرت کا ذخیرہ ہے، ہر گرفتاری سے آزادی اور ہر تباہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے وسیلے سے طلبگار کامیاب ہوتے ہیں، عذاب سے فرار کرنے والے نجات پاتے ہیں اور بہترین مطالب حاصل کرتے ہیں۔ عمل کی فضیلت، لہذا عمل کرو کہ ابھی اعمال بلند ہو رہے ہیں اور توبہ فائدے مند ہے اور دعا سنی جا رہی ہے، حالات پرسکون ہیں، قلم اعمال چل رہا ہے۔ اپنے اعمال کے ذریعے آگے بڑھ جاؤ جو الٹے پاؤں چل رہے ہیں، اور اس مرض سے جو اعمال سے روک دیتا ہے، اور اس موت سے جو اچانک جھپٹ لیتی ہے، اس لیے کہ موت تمہاری لذتوں کو فنا کر دینے والی، تمہاری خواہشات کو بدمزہ کرنے والی اور تمہاری منزلوں کو دور کر دینے والی ہے۔ وہ ایسی ظاہر ہے جسے کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اور ایسی مقابل ہے جو مغلوب نہیں ہوتی ہے، اور ایسی قاتل ہے جس سے خون بہا کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے پھندے تمہارے گلوں میں ڈال رکھے ہیں، اور اس کی ہلاکتوں نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے، اور اس کے تیروں نے تمہیں نشانہ بنا لیا ہے۔ اس کی سطوت تمہارے بارے میں عظیم ہے، اور اس کی تعدیاں مسلسل ہیں، اور اس کا وار اچکتا بھی نہیں ہے۔ قریب ہے کہ اس کے بادلوں کی تیرگیاں، اس کے مرض کی سختیاں، اس کی جان کنی کی اذیتیں، اس کے دم اکھڑنے کی بے ہوشیاں، اس کے ہر طرف سے چھا جانے والی تاریکیاں اور بدمزگیاں، اس کی سختیوں کے اندھیرے تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیں، گویا وہ اچانک اس طرح وارد ہو گئی کہ تمہارے رازداروں کو خاموش کر دیا، ساتھیوں کو منتشر کر دیا، آثار کو محو کر دیا، دیار کو معطل کر دیا، اور وارثوں کو آمادہ کر دیا۔ اب وہ تمہاری میراث کو تقسیم کر رہے ہیں ان خاص عزیزوں کے درمیان جو کام نہیں آئے، اور ان رنجیدہ رشتہ داروں کے درمیان جنہوں نے موت کو روکا نہیں، اور ان خوش ہونے والوں کے درمیان جو ہرگز رنجیدہ نہیں ہیں۔ جد و جہد کی فضیلت، اب تمہارا فرض ہے کہ سعی کرو، کوشش کرو، تیاری کرو، آمادہ ہو جاؤ۔ اس زاد راہ کی جگہ سے زاد سفر لے لو، اور خبردار یہ دنیا تمہیں اس طرح دھوکہ نہ دے سکے جیسے پہلے والوں کو دیا ہے، جو امتیں گزر گئیں اور جو نسلیں تباہ ہو گئیں، جنہوں نے اس دنیا کا دودھ دوہا تھا، اس کی غفلت کا فائدہ اٹھایا تھا، اس کے باقی ماندہ دنوں کو گزارا تھا، اور اس کی تازگیوں کو پژمردہ بنا دیا تھا۔ اب ان کے مکانات قبر بن گئے ہیں، اور ان کے اموال میراث قرار پا گئے ہیں۔ نہ انہیں اپنے پاس آنے والوں کی خبر ہے، اور نہ رونے والوں کی پرواہ ہے، اور نہ پکارنے والوں کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ اس دنیا سے بچو کہ یہ بڑی دھوکے باز، فریب کار، غدار، دینے والی اور چھیننے والی اور لباس پہنا کر اتار لینے والی ہے۔ نہ اس کی آسائشیں رہنے والی ہیں، اور نہ اس کی تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں، اور نہ اس کی بلائیں تھمنے والی ہیں۔ کچھ زاہدوں کے بارے میں، یہ انہی دنیا والوں میں تھے، لیکن اہل دنیا نہیں تھے۔ ایسے تھے جیسے اس دنیا کے نہ ہوں، دیکھ بھال کر عمل کیا اور خطرات سے آگے نکل گئے، گویا ان کے بدن اہل آخرت کے درمیان کروٹیں بدل رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل دنیا ان کی موت کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ان زندوں کے دلوں کی موت کو زیادہ بڑا حادثہ قرار دے رہے ہیں۔